یہ تھے ہمارے جناب قاری صحبت علی صاحب جو بارگاہ غوثیت میں حاضری لگوا رہے تھے۔ اب ہمارے معزز مہمان اہل سنت و جماعت کی ممتاز شخصیت اور ممتاز عالم دین، میری مراد جناب علامہ محمد عمر فیض چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ غوثیت میں حاضری لگوائیں۔ جناب علامہ محمد عمر فیض چشتی صاحب اور ان کے استقبال کے لیے ہمارے مہمان ہیں۔ شایان نشان نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، جناب علامہ محمد عمر فیض چشتی صاحب۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعذبین بالتقویٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام لائق سر احترام شیخ طریقت محب و مشفق حضرت قبلہ خلیفہ غلام رسول صاحب دامت برکات و ملالیہ زینت القراء استاذ القراء برادر محترم خطیب اسلام حضرت علامہ قاری ظہور احمد سیفی صاحب زید مجدہ دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے پاک بندوں کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں حضرت قبلہ قاری صاحب کا شکر گزار ہوں جن کے حکم کی تعمیل میں اس عظیم علمی مرکز پر
میں آپ حضرات سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آستانہ عالیہ موری شریف اور آستانہ عالیہ شادپور شریف کے ساتھ منصور بزرگوں کی زیارت کر کے بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ جس محبت سے انہوں نے نوازا، اللہ رب العزت ان کا سایہ تعدیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم رکھے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ۔ انبیاء کا ذکر اللہ کی عبادت بنتی ہے اور اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ گویا انبیاء کے ذکر سے ثواب ملتا ہے اور اولیاء کے ذکر سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب یہ قول اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے بلکہ حضرت کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اولیاء کے ذکر سے گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ان کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جن کا کلمہ پڑھتا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ اولیاء کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ جس طرح تاریخ نبوت و رسالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہے، اسی طرح تاریخ ولایت میں انہیں سید الاولیاء کہا جاتا ہے۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ ہوتا ہے۔ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ ہوتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہے اور میرا قدم حضور کے قدموں پہ ہے۔ بعض اولیاء کو ولایت موسوی نصیب ہوتی ہے، بعض اولیاء کو ولایت عیسوی نصیب ہوتی ہے، بعض اولیاء کو ولایت سلیمانی نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت محمدی عطا کی ہے۔ تو جو اولیاء کرام 80 سال کی ریاضت کے بعد مقام پاتے ہیں، بہت سے اولیاء کرام اس دنیا میں آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رگڑے کھاتے ہیں، جگرتے کاٹتے ہیں، دنیا سوتی ہے وہ مسلوں پہ روتے ہیں، دنیا ناول پڑھتی ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں، دنیا فلمیں کرتی ہے وہ گنبد خضرا کی زیارت میں ہوئے رہتے ہیں۔ 80 سال ریاضت اور محنت کے بعد اولیاء کرام جو مقام پاتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم حضور غوث اعظم وہ مقام ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
چھوٹی سی شخصیت نہیں ہے. 80 سال کی محنت سے 100 سال کی محنت سے اولیاء کو جو مقام ملتا ہے وہ مقام آپ ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوئے. آپ تصور کریں کہ ان کا مقام کیا ہے. یوں ہی تو بیارمی نہیں دی جا رہی, یوں ہی تو سلامی نہیں دی جا رہی, یوں ہی تو عرس نہیں ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا کسی کے ساتھ محبت کے لیے اس کے ساتھ علاقائی تعلق ہوتا ہے, خونی رشتہ ہوتا ہے, اور کوئی تعلق ہوتا ہے تو ہمارا نہ تو ان کے ذات کا معنی ملتا ہے, نہ کوئی خون کا رشتہ ہے, نہ برادری کے ہے. کیا وجہ ہے آج ان کا نام آتا ہے ادب سے سر جھک جاتے ہیں. تو یہ وہ محبت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے. خود اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اچھے عمل کرتے ہیں, یہ شرط ہے اچھے عمل کریں, ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. فرمایا ان کی محبت کے چراغ اپنے بندوں کے سینوں میں ہم خود جلا دیتے ہیں. بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت شاید ہم پیدا کرتے ہیں. یہ قرآن پڑھ کے دیکھیے, اللہ فرماتا نہیں یہ چراغ میں جلاتا ہوں. ان کے سینوں میں اپنے ولیوں کی محبت میں بھرتا ہوں. ثم یودع لہ القبول فی الارض, لمبی حدیث ہے. اور یہ محبت جو چراغ اللہ نے جلائے, یہ محبت جو اللہ نے پیدا کی اپنے بندوں کی, اس کا اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ولی کے عرس میں چلے جائیں, داتا صاحب کے عرس میں چلے جائیں. وہ لوگ قبر پر چادریں چڑھا رہے ہیں جن کی اپنی چادریں پھٹی ہوں گی. توجہ طلباء, 3000 کی ویلوٹ کی چادر پنڈی سے, پنڈی کے گاؤں سے, پنڈی کے علاقے کے گاؤں سے, اچک کے علاقے, پورے ملک کے علاقوں سے ویلوٹ کی چادریں چڑھاتے ہیں اور اپنے سر کی پگڑیاں پھٹی ہیں. بہت سے غریب لوگ اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں, تو جب وہ چادر خرید رہے تھے اپنی پھٹی پگڑی پہ نظر کیوں نہیں گئی؟ جو ولی کے مزار پر چادر چڑھانے کے لیے اتنی مہنگی خرید رہے تھے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی پہ نظر کیوں نہیں گئی؟ یہ محبت ہم نے پیدا نہیں کی, اس نے پیدا کی ہے. اور میں جب اپنے ولیوں کی محبت کے چراغ سینوں میں جلا دیتا ہوں تو لوگوں دنیا